السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، آپ سب اردو قواعد کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ BPSC کے ایگزام کے تعلق سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہونے والا ہے۔ آپ لوگ محنت کیجئے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی، منزل ملے گی۔ محنت کرنے سے منزل ضرور ملتی ہے۔ قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل۔ مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل۔ مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے۔ دوستو، کل کی کلاس میں ہم لوگوں نے پڑھا بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: مصدر، مشتق، جامد۔ یہ 3 قسموں کو ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اس میں جامد کو بھی پڑھا ہے۔ اس میں جامد کسے کہتے ہیں دوستو؟ تو اس میں جامد کہتے ہیں جو خود کسی سے نہ بنا ہو اور اس سے بھی کوئی لفظ، کلمہ، حرف کچھ نہ بن پائے، اسے کیا کہیں گے؟ جامد کہیں گے۔ کیا کہیں گے دوستو؟ جو خود نہ تو کسی کلمہ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا کلمہ بنے، اسے کیا کہیں گے؟ جامد کہیں گے۔ اسے کیا کہیں گے دوستو؟ اسے جامد کہیں گے۔ تو بات آ گئی ہے، تو جامد کی اب کتنی قسمیں ہیں؟ جامد کی قسمیں کتنی قسمیں ہیں دوستو؟ تو جامد کی 2 قسمیں ہیں۔ اس میں جو جامد ہوگا یا تو اس میں معرفہ ہوگا یا اس میں نکرہ ہوگا۔ کیا ہوگا دوستو؟ اس میں معرفہ ہوگا یا اس میں نکرہ ہوگا۔ اس میں معرفہ ہوگا یا اس میں نکرہ ہوگا۔ اس میں نکرہ، اس میں نکرہ کو اس میں عام بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ اس میں عام بھی کہتے ہیں۔ کس کو؟ اس میں نکرہ کو۔ اور اس میں معرفہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں خاص بھی کہا جا سکتا ہے۔ دوستو، کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس میں خاص بھی ہم بول سکتے ہیں۔ اس میں معرفہ کو اس میں خاص بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں معرفہ کو۔ تو معرفہ کیا ہے دوستو؟ معرفہ یا اس میں خاص۔ اس میں معرفہ کسے کہیں گے؟ جو کسی خاص شخص، جو کسی خاص شخص، جگہ یا خاص چیز کو بتلائے، اسے کیا کہے گا؟ کہا جائے گا، اسے اس میں معرفہ کہا جائے گا۔ جیسے حامد، یہ کس کو بتلا رہا ہے؟ کسی خاص شخص کو بتلا رہا ہے، کسی خاص شخص کو بتلا رہا ہے، کسی خاص شخص کو بتلا رہا ہے۔ کسی کون؟ حامد۔ پٹنہ، کسی خاص جگہ کو بتلا رہا ہے۔ کس کو بتلا رہا ہے؟ پٹنہ کسی خاص جگہ کو بتلا رہا ہے دوستو، کسی خاص جگہ کو۔ گنگا، کسی خاص چیز کو بتلا رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ندی ہے۔ اگر ندی بولیں گے تو وہ نکرہ ہو جائے گا، لیکن اسی ندی کو ہم کوئی خاص کر دیں گے، گنگا کہہ دیں گے، جمنا کہہ دیں گے، دریائے نیل کہہ دیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا دوستو؟ وہ ہو جائے گا، خاص ہو جائے گا۔ اسی کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ اس میں معرفہ کو ہم نے سمجھ لیا ہے، لیکن جب بات آئے گی نکرہ کی، تو نکرہ جو کسی خاص چیز کو نام ہو، کسی خاص چیز کا نام نہ ہو، کسی خاص چیز کو نہ بتلائے، یعنی غیر معین چیز کو بتلائے، وہ کیا کہلائے گا؟ نکرہ کہلائے گا۔ وہ کسی متعین نہیں ہوگا۔ جیسے مرد، کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے دوستو۔ عورت، کیا ہو دوستو؟ عورت، کوئی عورت ہو سکتی ہے، کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے، لیکن یہیں اسی عورت کا ہم نام رکھ دیں زینب، تو زینب جب ہم نام رکھیں گے تو وہ اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ کہ اب خاص عورت کو بتلا رہا ہے۔ ہم مرد کہیں بولے ہیں، اگر مرد کہیں تو کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے، لیکن اسی مرد سے مراد ہم لے لیں گے عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کیا ہے دوستو؟ عبد الرحمن۔ اب کیا ہو جائے گا؟ وہ اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ یعنی خاص چیز کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، خاص نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، خاص جگہ کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، خاص چیز کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ جو متعین نہ ہو، کسی چیز کا نام نہ ہو، جو کسی خاص چیز کو نہ بتلائے، اسے کیا کہیں گے؟ نکرہ کہیں گے۔ مرد کہیں گے کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے، عورت کہیں گے کوئی بھی عورت ہو سکتا ہے، گھر کہیں گے تو کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، لیکن اسی گھر کو ہم اگر معرفہ بنانا چاہے تو کہہ دیں گے زید کا گھر، میرا گھر، آپ کا گھر۔ تو کیا ہو جائے گا دوستو؟ یہ ہو جائے گا، معرفہ ہو جائے گا۔ مثال میں دیا گیا ہے کتاب، کیا ہے دوستو؟ کتاب، کوئی بھی کتاب ہو سکتا ہے، لیکن اسی کتاب کا نام ہم رکھ دیں قرآن کریم، قرآن کریم، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ معرفہ ہو جائے گا، کیونکہ اب ایک خاص کتاب کو بتلا رہا ہے۔ تو آپ لوگ اس میں معرفہ، امید ہے کہ آپ لوگ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کو سمجھ لیے ہوں گے۔ اور ایک مرتبہ سمجھ لیجیے، اس میں معرفہ کسی خاص جگہ، کسی خاص شخص، کسی خاص چیز کو بتائے، وہ اس میں معرفہ ہوگا، اور جو کسی خاص چیز کو نہ بتلائے، وہ کیا ہو جائے گا؟ نکرہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا دوستو؟ وہ نکرہ ہو جائے گا۔ چلیے، یہاں تک کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں معرفہ کی اب کیا ہے؟ نکرہ کو ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس میں معرفہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں دوستو؟ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں دوستو؟ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں دوستو؟ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ کون سی ہے؟ علم ہے، کیا ہے دوستو؟ علم ہے، عین کو زبر ہے، عین کو فتحہ ہے، علم۔ دوسرا کیا ہے؟ ضمیر، کیا ہے دوستو؟ دوسرا ہے ضمیر۔ تیسرا ہے اس میں اشارہ، تیسرا کیا ہے؟ اس میں اشارہ۔ چوتھا ہے اس میں موصول، چوتھا کیا ہے دوستو؟ اس میں موصول۔ پانچواں ہے معہود، کیا ہے دوستو؟ پانچواں ہے معہود۔ چھٹا ہے مضاف، چھٹا کیا ہے دوستو؟ مضاف ہے۔
7واں کیا ہے؟ منادا ہے۔ اب اس میں ہم ایک ایک کر کے سب کی تعریف کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، کیونکہ تعریف ایگزام میں نہیں پوچھا جاتا ہے، پوچھا یہ جاتا ہے کہ آپ اس تعریف سے کیا سمجھے ہیں، اس کو کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہے کہ نہیں ہے، یہ پوچھا جاتا ہے ایگزام میں۔ کیا پوچھا جاتا ہے دوستو؟ تعریف نہیں پوچھا جاتا ہے، لیکن آپ تعریف کو ذہن میں رکھیں گے تبھی ایگزام ہال میں کوسچن کو صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے حل کر پائیں گے۔ اب چلتے ہیں علم کی طرف دوستو۔ علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کو بتائے، جیسے یوسف، جیسے یوسف کیا ہے دوستو؟ جیسے یوسف، تو یوسف کیا ہے؟ کسی خاص شخص کو بتلا رہا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ علم ہو جائے گا دوستو۔ کیا ہو جائے گا دوستو؟ وہ کیا ہوگا؟ علم۔ علم اور معرفہ میں کوئی فرق نہیں لگ رہا ہے دوستو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کسی خاص شخص کو بتائے گا، ایک جگہ کو بتائے گا، ایک چیز کو بتلائے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ علم ہو جائے گا۔ علم ہے، یا اس میں معرفہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں خاص بھی کہہ سکتے ہیں۔ دلی کسی خاص چیز کو بتلا رہا ہے۔ کرسی تو نکرہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا دوستو؟ لیکن اس میں ہم میری کرسی بتلا دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ علم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا دوستو؟ علم۔ اس میں خاص یا معرفہ ہم کہہ سکتے ہیں، میری کرسی۔ چلیے، تو علم کو ہم نے سمجھ لیا ہے، علم کو ہم نے سمجھ لیا ہے۔ کسی خاص چیز کو، کسی خاص جگہ کو، کسی خاص جگہ کو دوستو، کس کو؟ کسی خاص جگہ کو بتلائے گا تو کیا ہوگا؟ علم کہلائے گا۔ کس کو کہلائے گا دوستو؟ علم کہلائے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں اس میں سے ایک ہے ضمیر ہے دوستو۔ کیا ہے؟ ضمیر ہے دوستو۔ ضمیر کیا ہے؟ اگر ضمیر کو ہم پڑھیں گے تو ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جو کسی اسم کے بدلے استعمال ہوتی ہے، وہ کیا ہوگا؟ ضمیر کہلائے گا۔ جو کسی اسم کے بدلے ہم استعمال ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ ضمیر کہلائے گا۔ جیسے وہ، تم، میں، تمہارا، میرا، اس، یہ کیا ہے؟ یہ سب ضمیر ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ضمیر ہے دوستو۔ تم، وہ لڑکا، وہ گیا، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو کیا ہے؟ وہ کی جگہ ایک نام ہوگا۔ جیسے زید قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ کہہ دیں گے دیکھ کر کے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ تم اسکول جاتے ہو تو تم کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے۔ تمہارا کوئی نام ہے لیکن تمہارے نام کی جگہ وہ تم کا استعمال ہوا ہے۔ میں کیا ہے؟ میرا بھی ایک نام ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ میں کلاس لے رہا ہوں، میں ابھی کلاس میں پڑھا رہا ہوں، تو کیا ہے؟ میں کیا ہے؟ اس میرے نام کی جگہ استعمال ہوا ہے، تو کیا ہو جائے گا دوستو؟ ضمیر ہو جائے گا۔ ضمیر کی 3 حالتیں ہیں، وہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے۔ ضمیر کی 3 حالتیں ہوتی ہے۔ کون کون حالتیں ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے ضمیر واحد۔ کیا ہوتا ہے دوستو؟ واحد۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ حاضر۔ کیا ہوتا ہے دوستو؟ حاضر۔ اسی کو مخاطب بھی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہیں گے؟ مخاطب۔ حاضر کو مخاطب بھی کہتے ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ میں۔ کیا ہے دوستو؟ میں۔ یہ 3 حالتیں ہیں، یہ 3 حالتیں ہیں کس کی؟ ضمیر کی، جو آگے چل کر کے ہم ڈیٹیل سے بتلائیں گے۔ واحد مطلب واحد نہیں دوستو، یہ کیا ہوگا؟ غائب کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ غائب دوستو۔ کیا ہوگا؟ غائب۔ غائب، حاضر، مخاطب، میں۔ تو غائب کیا ہوگا؟ جو موجود نہ ہو اس کے لیے، اگر اس کی جگہ پہ جو موجود نہیں ہے اس کے نام کی جگہ ہم غائب کا صیغہ استعمال کریں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ غائب۔ حاضر مطلب جو حاضر ہے، جس سے ہم مخاطب ہیں، جس سے ہماری بات ہو رہی ہے، وہ کیا ہوگا؟ حاضر ہوگا۔ حاضر جو مخاطب ہے اس کے نام کی جگہ ہم ضمیر کا استعمال کریں، تم، تمہارا، تم سب، یہ کیا ہے؟ حاضر کا صیغہ ہے۔ وہ سب غائب کا صیغہ ہے۔ وہ سب غائب کا صیغہ ہے۔ میں، ہم کیا ہے؟ متکلم کا صیغہ ہے۔ چلیے اس کو ڈیٹیل سے ہم آگے پڑھیں گے۔ ضمیر کی 3 حالتیں ہوتی ہے اردو میں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں کیا ہے دوستو؟ اس میں اشارہ کیا ہے؟ جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جس سے کیا ہے؟ کسی کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ہم کہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ اس میں اشارہ ہے، یہ کتاب مجھے دے دیجئے، یہ کتاب مجھے دے دیجئے، یہ کیا ہے؟ یہ اس میں اشارہ ہے۔ وہ لڑکا بہت اچھا ہے، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ اس میں اشارہ ہے۔ یہ دونوں کیا ہے؟ جس سے کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہم، تو یہ کیا ہوگا؟ اس میں اشارہ کہلائے گا۔ اس میں اشارہ کہلائے کون؟ جس سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کریں تو وہ اس میں اشارہ کہلائے گا۔ اس میں اشارہ کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ ہے یعنی قریب کے لیے آتا ہے، یہ قریب کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ کتاب میری ہے، یہ کتاب میری ہے، تو یہ کیا ہے؟ قریب کے لیے بولا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہے دوستو؟ وہ بعید کے لیے، بعید مطلب دور، بعید کے معنی دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو دور کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ بعید کہلاتا ہے۔ اس میں اشارہ کی 2 قسمیں، اس میں اشارہ بعید، اس میں اشارہ قریب۔ چلیے اس کو آپ نے سمجھ لیا، اس میں اشارہ۔ اب آگے چلتے ہیں، اس میں موصول۔ کیا ہے دوستو؟ اس میں
موصول اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں۔ علم کو پڑھ لیا، ضمیر کو پڑھ لیا، ضمیر جو کسی نام کی جگہ استعمال ہوتی ہے، اسم اشارہ جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، اب ہے اسم موصول۔ چوتھی قسم کون ہے دوستو؟ اسم موصول۔ اب ہم اسم موصول کو پڑھیں گے، جس سے اسم موصول کو پڑھیں گے، کس کو پڑھیں گے دوستو؟ اسم موصول۔ تو اسم موصول کسے کہیں گے؟ اسم موصول جو اپنے معنی کی وضاحت کے لیے جملے یا لفظ کا محتاج ہو، کسی لفظ یا جملے کا وہ محتاج ہو، ورنہ اپنا معنی نہیں بتلا پائے گا۔ اس میں موصول کون ہے؟ جو اپنی معنی کو بتلانے کے لیے کسی دوسرے کلمہ، دوسرے حرف، دوسرے لفظ کا وہ محتاج ہوتا ہے دوستو۔ جیسے کہیں گے جو آدمی آیا تھا وہ میرا بھائی ہے، جو آدمی آیا تھا وہ میرا بھائی ہے، جو آدمی آیا تھا، جو آدمی آیا تھا وہ کیا ہے؟ میرا بھائی ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں موصول ہوگا۔ وہ سے مراد جو آدمی آیا تھا وہ کیا تھا؟ میرا بھائی تھا۔ یہ اس میں موصول ہو جائے گا جو۔ چلیے دوستو، یہ جو آدمی آیا تھا وہ میرا بھائی ہے، تو کیا ہے؟ یہ اس میں موصول کہلائے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آگے کی چیپٹر کو ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں قسم ہے معہود۔ کیا ہے دوستو؟ معہود ہے۔ معہود کسے کہیں گے؟ جو کسی قرینے کے بنا پر بولنے والے اور سننے والے دونوں کے ذہن میں، جو کسی قرینہ کے بنا پر، جو کسی قرینہ کے بنا پر، جو کسی قرینہ کے بنا پر بولنے والے اور سننے والے دونوں کے ذہن میں مخصوص ہو، اسے کیا کہیں گے؟ معہود کہیں گے۔ معہود کسے کہیں گے دوستو؟ جو کسی قرینے کے بنا پر بولنے والے اور سننے والے دونوں کے ذہن میں مخصوص ہو، اسے کیا کہیں گے؟ معہود کہیں گے۔ اب معہود کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے معہود ذہنی۔ کیا ہے دوستو؟ معہود ذہنی۔ کیا ہے دوستو؟ معہود ذہنی۔ اور دوسری قسم ہے معہود خارجی۔ کیا ہے دوستو؟ معہود خارجی۔ معہود خارجی۔ معہود ذہنی کسے کہیں گے اور معہود خارجی کسے کہیں گے؟ تو دیکھیے دوستو، معہود ذہنی اسے کہیں گے جو بولنے والے اور سننے والے کے ذہن میں کسی قرینے کے بنا پر وہ متعین ہو۔ جیسے ہم کہیں کہ میرا دوست آیا ہے، میرا دوست آیا ہے، تو میرے ذہن میں بھی معلوم ہے کہ وہ میرا دوست کیا ہے؟ سجاد ہے۔ اور جس سے ہماری بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ جو سن رہا ہے، میری بات کو سن رہا ہے، اسے بھی معلوم ہے کہ میرا دوست سجاد ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اس میں معرفہ کی قسموں میں سے معہود ذہنی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا دوستو؟ جو سننے والے اور بولنے والے کے ذہن میں متعین ہو، اسے کیا کہیں گے؟ معہود ذہنی۔ جو سننے والے اور بولنے والے کے ذہن میں متعین ہو، اسے معہود ذہنی کہیں گے۔ اور معہود خارجی کسے کہیں گے؟ جو سننے بولنے والے کے علاوہ عوام کے بھی ذہن میں متعین ہو، جو دوسرے لوگوں کے ذہن میں بھی متعین ہو، جو سننے والے اور بولنے والے کے علاوہ دوسرے لوگوں کے بھی ذہن میں متعین ہو، وہ خارج ہے ہمارے اور تمہارے، یعنی جس سے ہماری بات ہو رہی ہے ان کے بولنے والے اور سننے والے کے علاوہ جو خارجی لوگ ہیں ان کو بھی معلوم ہو، ان کو بھی ذہن میں متعین ہو، وہ کیا ہو جائے گا؟ معہود خارجی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا دوستو؟ معہود خارجی۔ جیسے کیا کہیں گے؟ معہود خارجی، ذبیح اللہ، ذبیح اللہ، خلیل اللہ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ معہود خارجی ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا معہود خارجی؟ کیونکہ جو بول رہا ہے اور جو سن رہا ہے ان کے علاوہ عوام کے ذہن میں بھی متعین ہے یہ بات کہ ذبیح اللہ اگر کہا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حضرت اسماعیل مراد لی جائے گی۔ ذبیح اللہ سے مراد ہر عوام کے ذہن میں بھی حضرت اسماعیل متعین ہے۔ اور کہیں گے خلیل اللہ، خلیل اللہ، کیا کہیں گے دوستو؟ خلیل اللہ۔ تو یہ عوام کے ذہن میں بھی، جو سننے والے بولنے والے کے علاوہ بھی خلیل اللہ، یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ عوام کے ذہن میں بھی ہے۔ تو کیا ہے دوستو؟ سننے والے اور بولنے والے کے علاوہ یعنی خارج کو بھی انہیں معلوم ہے کہ حضرت ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کو کہتے ہیں اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ معہود ذہنی اور معہود خارجی کسے کہیں گے؟ اب چلیے، یہ ہے 6ٹھی قسم مضاف۔ کیا ہے دوستو؟ 6ٹھی قسم کیا ہے؟ اس میں معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں، اس میں معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں ان میں سے چھٹی قسم کیا ہے دوستو؟ وہ ہے مضاف۔ کیا ہے دوستو؟ وہ ہے مضاف ہے، جس کی طرف نسبت کی جائے، جس کی نسبت کی جائے دوسرے اسم کی طرف۔ کیا ہے دوستو؟ جس کی نسبت کی جائے دوسرے اسم کی طرف، جس کی نسبت کی جائے دوسرے اسم کی طرف، اسے مضاف کہیں گے۔ دیکھیے مضاف کسے کہیں گے؟ جس کی نسبت کی جائے کسی دوسرے اسم کی طرف، جیسے احمد کی کتاب۔ کیا ہے دوستو؟ احمد کی کتاب، تو کتاب کو کتاب کی نسبت کی گئی احمد کی طرف، احمد کی طرف، کس کی طرف کی گئی ہے؟ احمد کی طرف، احمد کی طرف، کس کی گئی؟ کتاب کی کتاب کی نسبت کی گئی، کتاب کی نسبت کی گئی، کتاب کی
کتاب کو منسوب کیا گیا کس کی طرف؟ کتاب کی نسبت کی گئی، کتاب کی نسبت کی گئی کس کی طرف؟ احمد کی طرف، احمد کی طرف۔ تو کتاب کیا ہوا؟ مضاف ہو گیا دوستو، کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا۔ احمد مضاف الیہ ہوگا، مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مضاف کہیں گے، جس کی طرف نسبت کی جائے، جس کی طرف، اس کو یاد رکھیے گا دوستو، بہت اکثر لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں اور ایگزام ہال میں غلط کر کے چلے آتے ہیں۔ مضاف الیہ کسے کہیں گے؟ جس کی طرف، مضاف الیہ کسے کہیں گے دوستو؟ مضاف الیہ کہیں گے جس کی طرف نسبت کی جائے، مضاف الیہ کہیں گے، مضاف الیہ، مضاف الیہ کسے کہیں گے؟ جس کی طرف نسبت کی جائے، جس کی طرف نسبت کی جائے، جس کی طرف نسبت کی جائے، اسے کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ کہیں گے۔ جیسے حامد کی طرف کتاب کی نسبت کی گئی، کتاب کی نسبت کس کی طرف؟ احمد کی طرف کی گئی، تو احمد اس جملے میں کیا ہوگا؟ اس میں کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا۔ اور کتاب کی نسبت کی گئی، کتاب کی نسبت کی گئی تو اسے کیا کہیں گے؟ مضاف۔ کتاب کی نسبت کی گئی تو اسے کہیں گے مضاف، اسے کیا کہیں گے دوستو؟ مضاف کہیں گے۔ تو مضاف الیہ میں فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دیکھیے مضاف کہتے ہیں جس کی نسبت کی جائے، جس کی کتاب کی نسبت کی گئی احمد کی طرف۔ تو آپ مضاف کو سمجھ لیے ہیں، یہ کس کی قسم ہے؟ یہ ہے اس معرفہ کی قسم ہے، معرفہ کی 7 قسموں میں سے یہ 6ٹھی قسم ہے مضاف۔ چلیے کسی کو کوئی ڈاٹ نہیں ہے دوستو؟ کسی کو ڈاٹ؟ آگے چلتے ہیں۔ منادا کیا ہے دوستو؟ منادا یہ 7ویں قسم ہے اور یہ آخری قسم ہے کس کی؟ یہ ہے آخری قسم ہے منادا کی۔ تو منادا وہ اسم معرفہ ہے، کیا ہے دوستو؟ منادا وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے، جس کو پکارا جائے۔ دیکھ لیجئے دوستو، کس کو ایسا نہیں یا حروف کیا ہے؟ یا خدا، تو خدا کیا ہے اس جملے میں؟ منادا ہے۔ یا ہے خدا کیا ہے دوستو؟ منادا ہے، اس میں کیا ہے؟ خدا منادا ہے، کیا ہے دوستو؟ خدا کو پکارا گیا ہے یا کے ذریعے۔ تو یا کیا ہے؟ حروف ندا ہے دوستو، یا کیا ہے؟ حروف ندا ہے، یا حروف ندا ہے، اور خدا کیا ہے؟ منادا ہے۔ یا خدا میں کیا ہے؟ خدا منادا ہے، تو یا خدا یہ اس میں معرفہ ہے۔ اے شاہد، اے شاہد یہ کیا ہے؟ یہ بھی منادا ہے۔ اے شاہد یہ کیا ہے؟ منادا ہے۔ شاہد منادا ہے، اے حروف ندا ہے، دونوں ملا کر کے جسے پکارا جائے اسے منادا کہیں گے، جسے کیا کہیں گے؟ منادا کہیں گے۔ دوستو آج ہم نے اس کلاس میں پڑھا کہ اس میں معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں اس کو ہم نے ڈیٹیل میں جانا کہ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں کون کون ہیں۔ علم ہے، ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، معہود ہے، مضاف ہے، منادا ہے۔ تو کل 7 قسموں کو میں نے آج کے اس کلاس میں پڑھا ہے۔ علم کیا ہے؟ وہ پڑھ لیا کہ کسی خاص جگہ چیز کو بتائے تو عالم کہے گا۔ ضمیر جو نام کی جگہ استعمال ہوگا، اس میں اشارہ جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے وہ اس میں اشارہ کہلائے گا۔ اس میں موصول جو اپنا معنی اپنے معنی کی وضاحت کے لیے، اپنے معنی بتلانے کے لیے دوستو کیا ہوگا؟ کسی دوسرے کلمہ کا محتاج ہوگا۔ کیا ہوگا دوستو؟ کسی دوسرے کلمہ کا محتاج ہوگا۔ معہود کیا ہے؟ کسی قرینے کی وجہ سے بولنے والے اور سننے والے کے ذہن میں متعین ہو تو اسے معہود ذہنی کہیں گے، اور سننے اور بولنے والے کے علاوہ عوام میں بھی وہ متعین ہو اسے معہود خارجی کہیں گے۔ مضاف کو میں نے سمجھ لیا اور منادا کو بھی سمجھ لیا۔ امید کہ آج کے اس کلاس سے آپ اس میں معرفہ کی 7 قسموں کو جان چکے ہیں، اور وہ کون کون سی ہے اس کو بھی جان چکے ہیں۔ بالکل اس کی تعریف بالکل مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا دیا گیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسے اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو یہ کلاس اگر اچھا لگا ہو تو آپ اسے لائک کر دیں گے، اگر کوئی دقت ہو کوئی بات سمجھنے میں تو کمنٹ کر کے بتلائیں گے، اسے شیئر بھی کر دیں گے، اور ہمارے جو ساتھی کلاس میں نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں گے، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ پچھلے کلاس میں ہم نے اسم کی بناوٹ کے علم ہجا کو بتایا، علم ہجا میں علم صرف کو بھی بتایا، علم صرف کا بھی بیان گزر چکا ہے، اور اس میں صرف میں ہی اسم معرفہ کی بحث چل رہی ہے۔ تو یہ اسم معرفہ کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ جو علم صرف کی بنیاد باتوں کو نہیں سمجھا ہے وہ ڈسکرپشن میں ہم اس کا لنک دے دیں گے، وہ پچھلی ویڈیو کلاس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور کاپی لے کر کے اس کو اپنے کاپی میں لکھ لیں گے اس نوٹس کو، اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ لوگ۔ تب تک کے لیے چلتا ہوں، خدا حافظ، ملتے ہیں اگلے کلاس میں۔